ہلو. ہاں ہلو، فون کٹ گیا کیوں بھائی؟ یار مجھے کیا معلوم کیوں کٹ گیا فون. آپ نے کیا تو کٹا ہوگا, وہی سے کچھ پرابلم ہو گئی ہو یا بیچ میں کچھ پرابلم. ہاں چلو بولو، اعتراض بولو. میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مکہ میں تھی تو آپ مدینے میں نہیں تھے. تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ حاضر ناظر, تو حاضر ناظر کا عقیدہ ہی ٹوٹ گیا نا. کیسے ٹوٹ گیا؟ ہم نے کب مانا کہ نبی جسم کے اعتبار سے ہر جگہ تھے؟ حاضر اور ناظر کا معنی کیا بنتا ہے؟ ارے میں نے کہاں میں نے اپنے عالم کی کتاب پڑھ کے سنا دی تم کو. آپ کے عالم نے گول کر کے مسئلہ بیان کیا. ابے گول کر کے نہیں, صاف کر کے بیان کیا ہے. ہمارا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بھی جسمانی اعتبار سے تھے, مکے میں بھی جسمانی اعتبار سے تھے, اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا تب تمہارا اعتراض بنتا نا. جب ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو تمہارا اعتراض نہیں, تمہاری جہالت ہے. میری جہالت نہیں, تیرے عالم کی جہالت ہے. ارے میرے عالم کی جہالت کیسے ہوگی؟ ہمارا جو عقیدہ ہے اس پہ اعتراض بنتا ہے تو بتانا. مجھے یہ بتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بتا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندوستان میں نہیں آئے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہندوستان میں آئے کہ نہیں؟ ہاں رحمت تو آئی, کیوں نہیں آئی؟ تو پھر یہی تو حاضر و ناظر کا مطلب ہے کہ رسول کریم اگرچہ ایک جگہ پہ حاضر ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندوستان میں بھی ناظر ہیں, اپنے غلاموں کو دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ, اپنے غلاموں کو سماعت بھی کرتے ہیں الحمدللہ, اپنے پورے دنیا کو رسول کریم نے دیکھا الحمدللہ. یہ رسول کریم کو معجزہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. میں نے اسی کے اوپر آپ کو سمجھا. اگر ہمارا یہ اعتراض, ہمارا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں بھی جسم کے ساتھ تھے, مکے میں بھی جسم کے ساتھ تھے, ہندوستان میں بھی جسم کے ساتھ ہیں, پاکستان میں بھی جسم کے ساتھ ہیں, اور کیا بولتے کہ افغانستان میں بھی جسم کے ساتھ ہیں, وہ ترکستان میں بھی جسم کے ساتھ ہیں, نیپال و بھوٹان میں بھی جسم کے ساتھ ہیں, دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے میں بھی جسم کے ساتھ ہے. اگر یہ عقیدہ ہوتا تب نہ اعتراض بنتا. جب ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو اعتراض کیسا؟ میں آپ بات کروں؟ ہاں بولو بولو. ارے بولو نا یار, موقع دے رہا ہوں بالکل. ہاں اسی کتاب کے اندر جو آپ نے اپنے علماء سے پڑھی ہے, آپ کے جال حق صفحہ نمبر 131, اسی کی آخری دو تین سطرے ہیں, وہ آپ پڑھ لیجئے. چلو پڑھ لیتا ہوں, میرے پاس تو کتاب ہی ہے. ہاں ہے نا, آپ نے کہا نا میرے ہاتھ میں. ارے ہاں ہاتھ میں ہے میرے. چلو بولو ذرا پڑھیے. ایک منٹ, یہ علم غیب حاضر و ناظر کتاب رکھ دیا تھا نا اس وقت. کوئی بات نہیں, آپ آرام سے اٹھا لو. حاضر و ناظر کتنا نمبر صفحہ پڑھوں؟ ہاں جو آپ نیچے چلے جائیے, نیچے سے واپس آئیے, 3 یعنی نیچے والی 3 سطور آپ پڑھ لیجئے. تو مطلب جو تمام عالم کے سیر کرائے اور صدا, پڑھیے نا, آپ اپنی زبان سے پڑھیے. عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہے کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر, یہ دیکھو یہ جملہ قابل غور ہے, ایک ہی جگہ رہ کر. بھائی میں نے جو بات کی, میں نے کہا آپ تیسری سطر سے پڑھنا شروع کیجئے, نیچے سطر واپس آئیے تیسری پر, آپ لاسٹ سطر پہ جائیے, پھر اوپر اس سے گنتی شروع کیجئے, 1 2 اور 3, تیسری پر آ جائے. ارے تیسری سطر تو یہی ہے یار جو پڑھ رہا ہوں, ایک ہی جگہ رہ کر. تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے. نہیں یار, یہ چوتھی ہے. ارے یار یہ, ہاں تو سنو نا, اور دور و قریب کی آوازیں سنے, یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے. یہ تیسرا شروع ہو گیا. پڑھیے. اور صدہا کوس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے. یہ رفتار خواہ صرف روحانی ہو, یہ رفتار خواہ روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو, یا اس جسم سے ہو جو قبر میں مدفون, یا کسی سنو یا کسی جگہ موجود ہے. ان سب معنوں کا ثبوت
بزرگان دین کے لیے قرآن و احادیث اور اقوال علماء سے ثابت ہے. تو تم کو سمجھ میں آ گیا بات, مسئلہ کیا ہے پورا؟ بھائی اب بات ہوگی نا, اب بات ہو جو آپ نے بات کی اس کے اوپر تو اب بات ہوگی نا, اس کے اوپر میں نے جرا قائم کیا تھا نا. یہ کیا کہہ رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ روحانی ہو, ٹھیک ہے, روحانی ایک لفظ کہہ رہا ہے, یہ شعر کیا کہہ رہا ہے, خاص صرف روحانی ہو. ہاں. اتفاق اس سے کوئی اختلاف نہیں. روحانی ہو سکتی ہے, روحانی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اس میں کسی کا اختلاف قطعی طور پہ نہیں ہے. یعنی روحانی طور پہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہو؟ نہیں تو شعر کی بات کر رہا ہوں میں, شعر کی بات کر رہا ہوں میں, تھوڑی حاضر ناظر کی بات کر رہا ہوں میں. شعر یہ جو اس میں لفظ لکھا ہے, تو یہاں پہ تو روحانی اعتبار سے حاضر و ناظر کی بات کی جا رہی ہے نا. یہ رفتار خاص صرف روحانی ہو, میں روحانی کی بات کر رہا ہوں, یا جس میں مثالی کے ساتھ ہو, یا جس میں مثالی کے ساتھ, جس میں مثالی کی مثال تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو وہاں جو انبیاء علیہ السلام آئے تو اس پہ بڑا فلسفہ آیا ہے علماء کی طرف سے. تو اس میں آخر میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو تھے ان کو جسم مثالی دیا گیا, ٹھیک ہے. تو اس مسئلے پہ بھی میں بات کروں گا. اور تیسرا اس نے کیا کہا ہے کہ اسی جسم مبارک, یعنی میں مبارک اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, اسی جسم مبارک سے جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, کیا اس میں اعتراض؟ یعنی جو آپ کا عقیدہ ہے وہ تین صورتوں میں, ایک روحانی, دوسرا جسمی مثالی, تیسرا یہاں پہ سنو نا یار, تم میرے عقیدے کو نہیں سمجھ پا رہے ہو. ہمارا عقیدہ سنو, یہ ہمارا حاضر و ناظر کے مسئلے میں 2 پوائنٹ ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں علم غیب کے مسئلے میں 3 پوائنٹ ہے. علمی غیب آپ تھوڑا اس وقت رکھو, پھر میں ایک سمجھا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں کہ علم غیب میں 3 پوائنٹ ہے اور حاضر و ناظر میں 2 پوائنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں, ٹھیک. اب سنو, اور ایک دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ اگر چاہے تو میرا نبی ایک ہی آن میں پوری دنیا کا سیر بھی کر سکتا ہے. یہ ہے دوسرا پوائنٹ. اب یہ دوسرے پوائنٹ کی بات چل رہی ہے کہ روحانی اعتبار سے ہو یا جس میں مثالی کے اعتبار سے ہو یا پھر اس حیات کے اعتبار سے ہو جو قبروں میں مدفون ہے. نہیں, یہ دوسرا پوائنٹ ہے. نہیں, پورا پڑھو نا. یا اس جسم سے, جسم مبارک سے ہو جو قبروں میں مدفون ہے, قبر میں مدفون ہو یا کسی جگہ موجود ہو. ارے یار وہی تو بول رہا ہوں, یا کسی, جیسے مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا کیا؟ نہیں, اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہے میرے عزیز, سمجھنے کی کوشش کر. ایک تو قبر مبارک کی حیات کے متعلق, جیسے جسم مبارک قبر کے اندر ہے, قبر مبارک کے اندر ہے. تو دوسرا یہ جو لفظ لکھ رہا ہے یا کسی جگہ موجود, یعنی جب آپ وصال سے پہلے تو اس وقت بھی آپ جسم کے ساتھ کہیں بھی موجود ہو سکتے تھے. ارے تو وہی تو بول رہا ہوں کہ نبی مدینے میں تھے تو نبی مدینے میں رہ کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے پوری دنیا میں موجود تھے. روحانی یہ تو جسم کی بات ہو رہی ہے, آپ یہ بات ہو رہی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, سنو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل وصال, جیسے معراج کا ہی واقعہ لے لو نا, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ ہی نہ پوری دنیا کا سیر کیا. جسم اطہر کے ساتھ کیا, لیکن حاضر ناظر کہاں سے ثابت کیا وہاں؟ ارے بھائی میں کیا بولا کہ حاضر و ناظر میں 2 پوائنٹ ہے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. اب دوسرا عقیدہ اس پہ یہ بنتا ہے ہمارا کہ اگر اللہ کی عطا سے نبی چاہے یا اللہ چاہے تو میرے آقا کریم, یار یہ جو لگا رہے ہو نا آپ لوگ, یار سمجھنے کی کوشش کر, یہ جو آپ بیچ میں لگا رہے ہیں اللہ کی عطا سے, تو جب ہم تفاسیر میں جاتے ہیں تو وہاں اور مسئلہ ہو رہا ہے. اس سے آپ, ارے تو ہمارا تو ہر عقیدہ عطائی ہے یار, ذاتی تو کچھ ہے ہی نہیں. عطائی بحث تو عیسائیوں نے لائی. بہرحال اس وقت آپ اللہ اکبر کبیرہ, تم انا اعطیناک الکوثر پہ کیا بولو گے پھر؟ یار وہ اللہ جو کہہ رہا ہے نا خود, ارے عطائی کو تم نے بول دیا کہ عیسائی سے لایا ہے, عطائی تو نہیں مانتا. وہ یار سن, تو کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سن,
ईसाइयों ने अकीदा गढ़ लिया। अरे ईसाइयों ने अकीदा गढ़ा, तो क्या गढ़ा नहीं गढ़ा उसको गोली मार। तू मुझे ये बता कि तू अताई मानता है कि नहीं, बस इतना बता। जो तुम अताई मानते हो मैं वो नहीं मानता। तू मुतलक अताई का इनकार करता है। तो यार तू बात नहीं समझ रहा। मैंने कहा जो तेरा अकीदा अताई है वो मेरा। अरे मेरा अकीदा क्या अताई है वो छोड़ो, तूने अताई मुतलक अभी कहा कि तुम लोगों ने अताई का लफ्ज ईसाइयों से लिया है, तो इसका मतलब यह है कि तू अताई मानता ही नहीं है। तू पहले ये तो इनकार कर कि तू अताई नहीं मानता। मैंने कहा जो अकीदा अताई तुम बयान कर रहे हो वो अकीदा अताई असल में ईसाइयों ने बहस दुनिया में लाई। अरे अताई तो अताई तू नहीं मानता। जो अकीदे के अंदर तुम अताई मानते हो हम नहीं मानते। ये जो कश्फ का जो तुम्हारा अकीदा है, कश्फ का औलिया इकराम के ताल्लुक से, औलिया इकराम तुम लोगों का अकीदा है ना कश्फ के ताल्लुक से, हमारा भी है। कश्फ कश्फ अच्छा मैंने कुछ और सुना था इसलिए 2-3 बार पूछा कि क्या। हाँ कश्फ व इल्हाम, समझ रहे हो। तो हाँ। मुझको ये बताओ कि ये जाती है तुम्हारा अकीदा या अताई है। अंबिया का मौजूदा भी अताई ही होता है। तो अताई मान गया ना, तो फिर कैसे बोल रहा है कि अताई जो है मतलब ईसाइयों से लिया गया है। तो भाई सुनो ना, सुनो अब मेरा भी सुनो। ये अताई मानना ये उम्मत से साबित शुदा मसला है, ये अताई मानना। तो फिर कैसे बोल रहा है तू इधर उधर। लेकिन जो तुम चलो हो गया, बात खत्म। अब तुमने मान लिया अताई को, ठीक है खत्म हो गई बात। अताई को मान लिया ना यार, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। सुनो, अताई को मान लिया, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। और अताई का सबूत तो कुरान से मौजूद है। जो अताई नहीं मानेगा किसी के लिए जाती मान लेगा तो वो काफिर हो जाएगा। बिल्कुल तौर पे काफिर हो जाएगा जो जाती मान। तो बात खत्म हो गई ना। इन्ना आताईना कल कौसर सबसे बड़ा सबूत है हमारे लिए। बात है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबूत है ना। सुनो अब इधर का भी सुनो। अरे सुनो ना यार, आगे बढ़ते हैं ना। आगे बढ़ते हैं तो तुमको समझ में आ गया है। हमारा मसला जो है हाजिर और नाजिर का, एक तो है कि मुतलक हाजिर और नाजिर। अब उसमें एक अकीदा यह है हाजिर और नाजिर में कि अगर अल्लाह चाहे या अल्लाह की आता से मेरा नबी अगर चाहे तो एक ही आन में पूरी दुनिया की सैर करे। ये बात तुम मानते हो कि नहीं, पहले इतना बता। अगर शेर का लफ्ज आएगा तो शेर अलग चीज है, हाजिर नाजिर होना अलग चीज। अरे तो मैं तो वही बोल रहा हूं यार कि इसमें दो मसला है। तो क्यों नहीं समझ रहा है कि हाजिर और नाजिर का मतलब पहले बयान किया गया कि कुव्वते कुदसिया वाला एक ही जगह रहकर तमाम आलम को अपने कफो दस्त की तरह देखे। ये है हाजिर और नाजिर का मतलब, ठीक है। अब सुनो, आगे लिखते हैं और दूरों करीब की आवाजें सुने। ये समझ में आ रही है, दूरों करीब की आवाजें सुने। अब यहां से भी हमारा हाजिर और नाजिर का मसला समझ में आ रहा है कि हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी एतबार से हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं मानते। अगर जिस्मानी एतबार से हर जगह हाजिर और नाजिर मानते तो दूरों करीब से सुनने का मसला ही पैदा नहीं होता। समझ रहे हो, दूरों करीब से सुनने का, हर जगह करीब से ही सुनने का मसला पैदा होता। और ऐसे ही मेरे इमाम ने भी कहा कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि मेरे आका हमसे अगरचे दूर है, अगरचे दूर है। अगर हम रसूल करीम को जिस्मानी एतबार से हर जगह हाजिर और नाजिर मानते तो हम कहते कि हमारे आका तो जिस्मानी एतबार से हमारे करीब है। समझ रहे, तो इसका मसला ही नहीं पैदा होता कि दूरों नजदीक से सुनने वाले वो कान। काने लाले मुस्तफा काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इसी तरीके से हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। सुनो, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। कहां सुने? मदीने में। तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि हमारा अकीदा हाजिर और नाजिर का यह है कि रसूल करीम मदीने में है और मदीने में रह करके हर जगह हाजिर और नाजिर है। अब सुनो, दूसरा अकीदा यह है कि अगर अल्लाह चाहे रसूल अल्लाह की आता से एक ही आन में पूरी दुनिया का सैर कर सकते हैं। जैसे कि उसका एक सबूत मेराज। समझ रहे हो? बताओ बताओ, सुन रहा हूं। और इसी तरीके से मैं तुमको बताता हूं, तुम्हारी किताब है अल बराहीनुल कातिया, ठीक है। तुम्हारी किताब है अल बराहीनुल कातिया, इसका सफा नंबर 203 है, ठीक है। सुन रहे हो ना? बताओ ना यार, सुन रहा हूं। हाँ, फिर मुझे भी बोलने का टाइम देना। ये सफा नंबर 203 है। इसमें लिखा है अकूल, देवंदी मौलवी लिखता है अकूल, इस बात को खूब याद कर लेना जरूरी है कि ये अकीदा सबका है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कुबूर में जिंदा है, ठीक है। सबका ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कुबूर में
زندہ ہے اور عالم غیب میں یعنی عالم غیب عالم برزخ یعنی عالم غیب میں اور جنت میں جہاں چاہیں بِإِذْنِهِ تعالی چلتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کی روحیں قید نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو، جہاں چاہے اللہ کے اذن سے چلتے پھرتے ہیں. اور آگے لکھا اور اس عالم میں، اس عالم یعنی دنیا میں اور اس عالم میں بھی حکم ہو تو آ سکتے ہیں. سبحان اللہ، یہ دیوبندیوں کی کتاب سے ثابت ہو گیا. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے مولوی البراہین القاضیہ میں، لکھا ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے. لکھا ہے نا؟ ہاں، صفحہ نمبر میں نے بتا دیا آپ کو، ریکارڈ ہو گیا. اب میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ہمارے عقیدے کی مکمل کتاب ہے ہی نہیں. میں نے کہا پہلے ہی کہا نا آپ کو، میں نے کہا. ارے تو یہ عقیدے کا مسئلہ اس نے بیان نہیں کیا، کیا بیان کیا پھر وہ؟ سنو نا میری بات. یہ عقیدے کا مسئلہ بیان نہیں کیا اس نے، تو کس کا مسئلہ بیان کیا؟ پہلے یہ بتا. میں نے یار میرے عزیز بات تو سنو. میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی. نہیں، میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی. میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی. ارے یار سنا تو میں تو بول رہا ہوں کہ سنا تھا، اب سنا تم. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ البراہین القاضیہ میں جو یہ مسئلہ بیان کیا اس نے، تو یہ عقیدے کا مسئلہ بیان کیا ہے یا کیا بیان کیا؟ بس اتنا جواب دے دیں. اچھا میں جواب دے رہا ہوں، اب آرام سے سننا. میں بات کروں گا تب جا کے آپ بولنا چاہیے. آپ کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بریلویوں کا کہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں. حاضر و ناظر ہوتے ہیں مطلب کیا؟ یعنی حاضر و ناظر آپ کا عقیدہ ہے نا، اس لیے میں نے کہا ہوتے ہیں. ارے ہوتے ہیں نہیں، حاضر و ناظر ہیں. ہوتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم بولو گے میرا عقیدہ نہیں ہے، میں اس لیے بولوں گا. ہاں تو میرا عقیدہ تم صحیح بیان کرو نا. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کریم حاضر و ناظر ہیں، ہوتے ہیں نہیں. میں نے جمع کا ہے میں اور ہوتے ہیں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. نہیں، قطعی طور پہ نہیں ہے. ارے عجب سسٹم ہے. حاضر ہوتے ہیں کا مطلب کیا کہ حاضر نہیں تھے، ہو رہے ہیں. ابھی تو تمہاری دلیلیں پڑھوں گا نا، پھر تم خود مان جاؤ. ارے یار ہماری دلیلیں ہم اللہ الحمدللہ کتاب لے کے بیٹھے ہیں، تمہارے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے. تو اتنا بڑا فرنیچر ہے. یاد رکھ میرا دماغ کتنا ہے، میں بغیر کتاب کے بات کر رہا ہوں. ارے تو یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے. جب انسان بغیر کتاب کے بات کرتا ہے تو کچھ بھی پھکتا ہے. اب سنو، اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے متعلق لکھا ہوا ہے. بہت عجیب سے حالات ہے. پھر عجیب سے حالات جیسے میں نے کہا جو آپ کا عقیدہ مانا جائے تب جا کے پھر عجیب سے حالات بنتے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر ناظر ہوتے تو علاقہ شام سے مکہ مکرمہ تک تقریباً 21,000 میل کی مسافت طے کر کے اپنے گھر والوں کی حالات دریافت کرنے کی کیا ضرورت تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو؟ ایک آن میں آ جاتے. ارے یہی تو بات ہے، تم کو یہی تو سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. سنو یار، اب ہو گیا نا تمہارا اعتراض، ہو گیا نا. جواب سنو نا. بے اصولی شبیر، بے اصولی. میں نے آپ کی بات 4 منٹ 4.5 منٹ سنی. آپ کو بھی فرض بنتا ہے 2 منٹ میری بات سنے تھے. ارے یہ اعتراض تو تمہارا مکمل ہو گیا نا. یہ کہاں ہوا؟ میں نے ابھی بات ختم کی. چلو وہ گھر رہتے ہی دیکھ سکتے تھے، پھر بار بار سفر کی زحمت کیوں اٹھاتے؟ 21,000 میل کا مسافت طے کرنا ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. تھوڑی آج کا زمانہ تھا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے 1 گھنٹے میں آ جاتے، تھوڑی ریل کا زمانہ تھا. وہ تو اونٹ پہ بیٹھتے، اونٹ کی رفتار کیا کتنے مہینے لگتے. 21,000 میل کا سفر طے کر کے خالی حال دریافت کرنے کے لیے پھر یہاں سے 21,000 میل پھر واپس چلے جانا، وہ کتنے مشقت کا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہوتے تو ملک بابل سے ہجرت کر کے شام کیوں آتے؟ پھر شام سے بار بار اپنے لگتے جگر اور رفیق حیات کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ کیوں تشریف لے آتے؟ تو ثابت ہوا قرآن سے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوتے. تو میں کہاں بول رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام جسمانی اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر؟ کیا ہے آپ کا عقیدہ؟ کیا عقیدے کے خلاف مت جاؤ. آپ کا عقیدہ میں نے پہلے پڑھوایا. کیا جسمی مثالی کے ساتھ ابا یار میں نے تم کو صاف کر دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ
ارے یار سنو تو صحیح. سب معنی کا ثبوت بزرگانی دین کے لیے قرآن و احادیث و اقوال علماء سے ہے. یہ آپ نے پڑھا، میں نے یاد رکھا، شاید یہی لکھا ہے. میں کیا بول رہا ہوں اب سنو گے؟ ہاں بتاؤ. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پہلے سنو 2 منٹ آپ بات کرو گے، 2 منٹ میں. چلو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. ٹھیک، یہ پہلا عقیدہ. اب دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے واحد میں کروڑوں جگہ پہنچ سکتے ہیں. اب یہ پہنچنا چاہے روحانی اعتبار سے ہو یا جس میں مثالی کے اعتبار سے ہو یا حقیقی جسم کے ساتھ ہو، یہ دوسرا عقیدہ ہے. تو تمہارا اعتراض دوسرے عقیدے پر ہو رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب براہین قاطعہ میں بھی لکھا ہوا ہے، البراہین القاطعہ میں بھی، کہ اگر اللہ چاہے تو رسول کریم اس عالم میں بھی آ سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں تمہارے سنو مت کرو یار، یہ سکتا کا لفظ نا یہ مطلقاً فیصلہ نہیں. سنو، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں. تبھی تو کہہ رہا ہوں نا، تبھی میں نے آپ کو ٹوکا، سکتا کا معنی بہت بنتا ہے. ارے یار سنو تو صحیح، میں کیا آگے بول رہا ہوں. میں آگے یہ بول رہا ہوں کہ تمہارے یہاں میں تو جلیبی لا کے کھلاتے ہیں بھائی، قبر سے اٹھ کر کے آ کر کے. وہ تمہارے یہاں تو مطلب وہ قبر سے اٹھ کر کے آ کر کے مدرسہ دیوبند کا مطلب یہ کیا بولتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو تمہارا مولوی قبر سے اٹھ کے آ کر کے مسئلہ حل کر دیتا ہے، تم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں آ سکتے. استغفر اللہ. 2 منٹ ہو گئے میرے عزیز. ہاں اب بولو. اب میری 2 منٹ کی باری ہے. حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اگر حاضر و ناظر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا کیوں پڑتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور وہ بھی کتنی مشقتیں ہجرت میں اٹھائی. 3 دن غار مبارک میں آپ کو چھپ کے رہنا پڑا، تو آپ ایک آن میں مدینہ پہنچ جاتے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر حاضر و ناظر ہی ہوتے تو ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ، پھر اور دوسرا معراج کا سفر مبارکہ کیوں آپ فرماتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے تو اب جبریل کو آنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ وہ براق کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر قرآن نے کیوں وضاحت کر دی کہ آپ مکہ سے مسجد. ارے ہو گیا نا یار، کتنا اعتراض کا، سارے اعتراض کا ایک ہی ماخذ ہے تمہارا. 2 منٹ ابھی میرا 1.25 منٹ باقی ہے. تمہارا پورے اعتراض کا ایک ہی ماخذ ہے. مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک اسی طرح جنگ بدر، خیبر، تبوک، حنین اور طائف وغیرہ کا سفر کرنا، نیز حج و عمرہ وغیرہ کرنا، بلکہ گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر تک اور مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے دوسری گلی تک اور ایک کوچے سے دوسرے کوچے تک آنا جانا بالکل آپ کے عقیدے سے الیاذ باللہ نقل کفر نجاست کے ساتھ باطل ٹھہرتا ہے. ہو گیا؟ اور بھی اعتراض ہے؟ ہاں ہزاروں ہیں. ہو گیا نا. اور سارے ہزاروں اعتراضات کا ایک ہی مطلب ہے تمہارا، سمجھ رہے ہو؟ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے تو ہجرت کیوں کیا؟ حاضر و ناظر تھے تو قرآن کیوں اترا؟ حاضر و ناظر تھے تو جبریل کیوں آئے؟ حاضر و ناظر تھے تو پھر مسجد کیوں گئے؟ بہت سارا اعتراض ہے. سارے کا مطلب ایک ہی ہے. میں اس کا جواب ایک ہی جملے میں دینا چاہتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم ایک جگہ جہاں پر جسم مہر روح کے ساتھ موجود ہے وہاں سے پوری دنیا میں حاضر و ناظر ہے. یعنی ہر جگہ جسم کے ساتھ حاضر و ناظر نہیں، بلکہ روحانیت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے. اب میرے آقا نے ہجرت کیا تو جسم کے ساتھ، میرے آقا مسجد گئے تو جسم کے ساتھ. حضرت جبریل علیہ السلام آئے نبی کے پاس تو رسول کریم جہاں پہ جسم کے ساتھ موجود تھے وہاں پر آئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں کا بھی سفر کیا جسم و روح کے ساتھ سفر کیا. اور ہمارا یہ کہیں عقیدہ ہے ہی نہیں کہ رسول کریم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے جسم مار روح کے ساتھ. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا تب یہ اعتراض بنتا.
जज़ाक अल्लाहु खैरा व अहसनिल जज़ा। एक तो इतना बड़ा झूठ अपनी किताब पढ़ के तुमने बोला। अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। यार बात सुनो, मेरा टाइम है, उसके बाद आप अस्तगफिरुल्लाह करना है ना, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। आपकी किताब के मैंने जो सतूर आपसे पढ़वाए उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि दूर और करीब की आवाज सुनना या एक आन में तमाम आलम की सैर करना, एक आन में तमाम आलम की सैर करना, यहाँ रूह और जिस्म की कोई कैद नहीं। अरे कैसे कैद नहीं है, यहाँ में तो वही मैं बता गई, मैंने यही तो बताया। पर हाजतमंदों की हाजत रवाई करना, ये रफ्तार खाहा सिर्फ रूहानी हो या जिस्मी मिसाली के साथ हो या उसी जिस्म से जो कब्र में मदफून या किसी जगह मौजूद हो, इन सब माने का सबूत यहाँ 3 चीजें बताई जा रही है और तू कह रहा है हमारा अकीदा ही नहीं है। एक ये बताई जा रही है कि रूह के साथ हो, दूसरा जिस्मी मिसाली के साथ हो, जिस्मी मिसाली के ऊपर वही सारे अहकाम लगते हैं जो जिस्मी हकीकी के ऊपर लगते हैं। आप कहोगे कैसे? मैं जवाब दूंगा कुरान की आयत पढ़ के। जब मेराज की रात में मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया और इमामत फरमाई तमाम अंबिया की, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मी हकीकी के साथ गए लेकिन तमाम अंबिया जिस्मी मिसाली के साथ थे। और तीसरा जो लफ्ज आपके आलिम ने लिखा वो ये लिखा कि उसी जिस्म से जो कब्र में मदफून हो या उसी जिस्म से जो कब्र में मदफून हो या किसी जगह मौजूद हो। तो इसका मतलब तुम अपने अकाबिर के वो उलट पेश कर रहे हो, कह रहे हो कि हमारा अकीदा नहीं है उस जिस्म के साथ, जहाँ तो तुम अपने अकाबिरीन से भाग रहे हो। जवाब देना सर। अरे बकलोल आजम, मैंने पहले ही अपने अकीदे की वजाहत कर दी कि अकीदा हाजिर और नाजिर ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कुव्वते कुदसिया वाले हैं, एक ही जगह रहकर तमाम आलम को अपने कफे दस्त की तरह देखते हैं। ठीक है, और सुनो, अब दूसरा अकीदा ये बनता है इसमें कि अगर अल्लाह चाहे, रसूल अल्लाह की अता से तमाम आलम की सैर कर सकते हैं। और ये सैर, अब सुनो, सैर करते यहाँ नहीं लिखा है, अता यहाँ नहीं लिखा है। अरे यार हर जगह अताई तो है ही, अताई तो मैं बता चुका, अताई तो बता चुका, जाति। अरे यार अकीदे की वजाहत तो करना पड़ेगा ना, वजाहत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें ज़न में जाने की जरूरत नहीं है। अजब सिस्टम है, हमारा कोई अकीदा जाति है ही नहीं। सुनो मेरी, सुनो, पीछे क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं, पहले मुझको राय करने दो। खामोश 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 रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। चलो ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा अकीदा है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहें तो अल्लाह की अता से पूरे आलम का सैर कर सकते हैं। अब देखो, सैर कर सकते हैं, ये इस बात के तरफ इशारा है कि इससे भी साबित हो रहा है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह माल जसद के साथ हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं मानते। अगर हर जगह हाजिर और नाजिर रूह माल जसद के साथ मानते तो सैर का मतलब ही नहीं निकलता। अब यहां में खुद कह रहे हैं कि सैर कर सकते हैं, और ये सैर चाहे जिस्म मिसाली के साथ हो या रूहानी के साथ हो या कब्र में मदफून जिस्म के साथ हो या किसी जगह मौजूद हो। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर बताया जा रहा है कि सैर कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां नहीं थे, अब पहुंच सकते हैं। इससे भी साफ वाजे हो गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये पावर, ये कुदरत, ये मतलब ताकत की बात हो रही है। हाजिर और नाजिर का मतलब यह है कि एक ही जगह में रहकर पूरे आलम को दस्तों कफ के साथ देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं। जैसे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम एक ही आन में मस्जिद अक्सा पहुंच गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक ही आन में पला जंजीर भी हिलती रही, दर भी बोलता रहा। हुजूर लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, पलक झपकते मेरे आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा गए। फिर मेरे आका कहां गए किसी को पता तक नहीं चला। सुम्मा दना फतबल्लाह,
یہ میرے آقا کی شان ہے. آنے واحد میں یہ ہو رہا ہے. یہ پاور بتائی جا رہی ہے کہ میرے آقا اگر چاہے تو اللہ کی عطا سے آنے واحد میں کروڑ جگہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ بات تمہاری کتاب البراہین القاطعہ سے بھی ثابت. listen please more time is over. 2 منٹ مانگے تھے. یہ مشہور ترین کہاوت ہے, ٹائم اینڈ ٹائڈ از ناٹ ویٹس فار نن. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بہرحال آپ نے بڑا زور لگایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ چلو میں نے 30 منٹ کے اندر عقیدہ لکھا ہے تو وہ عقیدہ اصل میں ہمارا ہے ہی نہیں. تو چلو الحمدللہ یہ بات تو مان لی کہ وہ عقیدہ آپ کا نہیں ہے کہ آپ جسم مبارک کے ساتھ آپ جو میرا عقیدہ نہیں ہے تو ہم کیسے مانے؟ دیوبندیوں کا تو یہ تو بہتان اور بہتان تراشی ہے, الزام تراشی ہے. دیوبندی کے پیٹ میں مروڑ ہے. دیوبندیوں کے پیٹ میں دجل و فریب کا لقمہ بھرا ہوا ہے. اس لیے دیوبندیت ہمارے طرف ان عقیدے کا انتصاب کرتی ہے جن عقیدے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب پھر کل ملیں گے انشاءاللہ الرحمن. کل پھر فرصت بنائیں گے تمہاری. اب بھاگ رہے بول رہا ہے ابھی اتنا دیر ہو گیا بولتا بھاگ رہا ہے. تو خود ابھی اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ بعد میں بات کریں گے. میرا ٹائم ہے تو بھاگ رہا, عشق کو بھاگنا کیا؟ ارے تیرا ٹائم تو ختم ہو گیا نا. میرا عقیدے کی وضاحت ہو گئی, بات ختم ہو گئی نا. تو نے خود مان لیا. ختم ہو گئی لیکن میری مت ختم ہوئی. ارے تو تمہاری ختم نہیں ہوگی, میری ختم نہیں ہوگی, تو کس کی ختم ہوگی؟ بولنے دیتے, اصول تو یہی بنتا تھا مجھے بولنے دیتے, پھر تو اتنا کہہ دیتا. تجھے اتنا پتا نہیں, مناظرہ کا اصول ہے کہ مدعی جو ہوتا ہے, مدعی اسی کی آخری ٹرن ہوتی ہے. تو میری آخری ٹرن ہے, بات ختم ہو گئی. مدعی کہاں ہو؟ مدعی میں ہوں. ارے مدعی تو ہے. اجب قسم کا میرا عقیدہ ہے, حاضر ناظر کا عقیدہ میرا ہے, مدعی میں ہوں. اپنی کتاب جا کے پڑھ لے تحفۃ المناظر, اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حاضر ناظر کے مسئلے میں اور علم غیب کے مسئلے میں مدعی بریلوی ہے اور تو مدعی بن گیا. لو بھائی یہ تو جاہل ہو گیا. اس کی کتاب میں لکھا ہے, منظور میغل دیوبندی نے لکھا ہے کہ حاضر و ناظر کے مسئلے میں اور علم غیب کے مسئلے میں بریلوی مدعی ہے, اور آج یہ مدعی بن رہا ہے. نہیں ہے, اصول ہے, یہ اصول ہے, عقیدہ نہیں ہے. ارے جا یار, بہت ہنسی کی قوم تیرے اوپر. کل